وہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب نا پنجابی میں کہ میرے اندر ایتھے وڑ گئے نے، اللہ اکبر. سینے سے سینہ لگا تو میرے اندر نا ایک عجیب قسم کی نورانیت پیدا ہو گئی. ایک ولی کامل اور مرد مجاہد کے ایک جملے نے کہ تم لوگوں نے نہیں جانا، یہیں رکنا ہے. وہ رکے بھی، مسلمان ہوئے، اور پھر ان کی پشتوں سے اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے مشاہیر جنت چھوڑ کے دوزخ جا رہے ہیں. اللہ اکبر. یعنی ایک نا وہ پنجابی میں کہتے ہیں پنجابی سٹ بھی ٹکا کے ماری. صحیح. کچھ کرامات کا تذکرہ بھی ہو جائے. یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ یعنی میں نے شروع میں جو حدیث پڑھی نا کہ اللہ کا جو ہو جاتا ہے پھر اللہ کس طرح اس کا ہوتا ہے، اور جب اس کے مشاہدے ہمیں ہوتے ہیں یا تذکرے ہوتے ہیں اولیاء کرام کے، تو پھر آج بھی ہمیں ترغیب ملتی ہے کہ کاش ہم بھی اللہ کے ہو کے دیکھیں. کچھ فاصلے پہ ذرا دور گئے تو وہاں چار پانچ وہ جو جانور تھے سارے کے سارے وہیں پہ مطلب موجود کھڑے ہیں، اور چور وہاں سے مطلب نکل چکے ہیں. ایک واقعہ ہے اور میں اس واقعے کو لینے کے لیے اسپیشل اس گاؤں میں گیا جس کا نام ہے باکر کا ٹھٹا. ان کو بیچ کر اپنے لیے کوئی چیز کھا لینا، کوئی تربوز لے لینا، کوئی خربوزہ کھا لینا، گرمی کا موسم ہے آپ دونوں بھائی. اور یہ جو 2 ٹوپے گندم ہے نا، یہ جو رات کا ہمارا مہمان ہے نا، جو مجھ سے کچھ نہیں کھا سکا یا میں اس کی خدمت نہیں کر سکا، یہ اس کو ڈال دینا. ایک دفعہ میں نے شیخ حذیفی جو کہ مسجد نبوی کے امام، ایک دفعہ میں نے ساری میاں صاحب کے واقعات اور باتیں ذکر کی. سعودی عرب میں ایک شخص ہیں مدینہ منورہ میں، اور وہ مجھے کال کر کے کہہ رہے ہیں کہ جی میاں محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر سوانح عمری ان کی کوئی ہے یا اس پہ کوئی لٹریچر ہے تو وہ مجھے چاہیے اور میں اسے پڑھنا چاہتا ہوں. اب یہ بات سن کر میں بڑا ہکا بکا رہ گیا کہ کہاں سعودی عرب، مدینہ منورہ، کہاں 427 جوگ دادو، اور پڑھنے والا عرب، اور جس پہ بک لکھی جا رہی ہے وہ ایک اجمی شخص. السلام علیکم ناظرین اکرام، یوسف سراج پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. ناظرین، نبی کائنات کا ارشاد گرامی ہے، من کان للہ کان اللہ لہو. جو شخص اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ پھر اس کا ہو جاتا ہے. آج ہم نے ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ کرنا ہے جن کی پوری سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ وہ اللہ کے ہو گئے تھے اور پھر اللہ کیسے ان کا ہوا. یہ آج ہم نے تذکرہ کرنا ہے. اللہ کے ایک ولی ہیں، محدث ہیں، بہت بڑے زاہد ہیں، بہت بڑے یعنی مشاہیر کے استاد ہیں، اور ان کی علمی حیثیت بھی بہت بڑی ہے. اس کا موقع ہمیں دیا ہے حافظ محمد افضل طور صاحب نے، ہمارے ساتھ آج ماشاءاللہ موجود ہیں. انہوں نے میاں محمد باقر رحمہ اللہ تعالی، ایک ولی اور صاحب یعنی کرامت بزرگ اور مستجاب الدعوات، سادگی کا پیکر، مطلب جس پہلو سے بھی دیکھیں اس سے ہمیں بڑی روشنیاں نکلتی ہوئی نظر آتی ہیں. تو بڑی تحقیقی کتاب، بڑی شاندار کتاب، اور اس میں ایسے واقعات ہیں کہ جن کو پڑھ کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے. تو انہی واقعات کا تذکرہ، اسی شخصیت کا تذکرہ حافظ محمد افضل طور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس شخصیت سے ملیں، ان کی کتاب کے تھرو، ان کے افکار کے تھرو، ان کی تحقیق کے تھرو. میاں محمد باقر ایک زمانہ جن سے واقف بھی ہے، عرب و عجم میں جن کا طوطی بولتا تھا، شورش کاشمیری نے چٹان میں جن کا تذکرہ کیا ہے، اور تذکرہ بھی بڑا خوبصورت کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے ان کے ہاں کھانا کھایا، میں جس نے دنیا گھومی اور 5 اسٹار ہوٹلز میں کھانا کھایا، وہ ذائقہ کبھی نہیں بول سکا. تو ہمارے ساتھ تشریف فرمائے حافظ محمد افضل طور صاحب. طور صاحب، آپ کو مبارکباد بھی، خوش آمدید بھی کہ آپ نے اتنی شاندار کتاب لکھی. تو یہ فرمائیے کہ میاں محمد باقر کو ہم اگر اللہ کا ولی کہتے ہیں تو کیا یہ درست کہتے ہیں؟ جی بے شک بے شک، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے. اور ان کے ایک اللہ کے ولی ہونے کی یہ بھی بہت بڑی دلیل ہے کہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اعمال صالحہ کا بندوبست کیا، اہتمام کیا، تو ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگوں کے دلوں میں، قلوب و اذہان میں ہم ان کی محبت بھر دیں گے. اور اس کا پیکر تھے میاں، اس کا وہ پیکر تھے. تو آج دیکھ لیں کہ 47 برس کے بعد الحمدللہ آج یعنی دوبارہ ایک نئی آن، نئی بان اور نئی شان کے ساتھ ہے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ہے، اور ان کے ماشاءاللہ مودت ہے، اور ان کے تذکرے ہیں. بالکل صحیح. یہ فرمائیے کہ ہم ان کی یعنی زہد و تقویٰ کی بھی بات کریں گے، ان کی کرامتوں کی بھی بات کریں گے، ان کے واقعات کی بھی بات کریں گے جو اور ان کی زندگی سے متعلق ہیں.
تو یہ فرمائیے کہ میاں صاحب کی خوراک کے بارے میں بڑا ایک دلچسپ معاملہ جنہوں نے ان کو دیکھا وہ بیان کرتے ہیں. ان میں محدث الاثر ارشاد الحق عصری حافظہ اللہ تعالیٰ کی بات بھی ہے، اور ایک بہت بڑے ہمارے اسکالر ہیں حافظ عبدالغفار اوان صاحب، انہوں نے بھی کچھ بیان کیا ہے. آپ نے دونوں کا تذکرہ کتاب میں کیا ہے. تو کچھ میاں صاحب کی خوراک سے ہم آغاز کرتے ہیں. حافظ عبدالغفار اوان صاحب کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ میرے نہایت ہی مہربان اور مشفق استاد ہیں. سچی بات ہے، اگر میں یہاں بیٹھا ہوں اور اس منزل میں پہنچا ہوں تو اس منزل تک پہنچانے اور اس بک کو لکھوانے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے. ٹھیک. تو جہاں تک میاں صاحب کی خوراک کا تعلق ہے تو پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لی جائے کہ میاں صاحب اکیلے تو کھانا کھاتے ہی نہیں تھے. اللہ اکبر. یعنی یوں آپ سمجھیے کہ تاندلیاں والا کے قریب جو ہمارا اور میاں محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ کا آبائی گاؤں جھوک دادو، اس کے وہاں سے بالکل قریب سے ٹرین گزرتی ہے، اور وہاں پہ جو مطلب قریبی وہاں پہ ریلوے اسٹیشن ہے، اس کا نام ہے چکتورا. ٹھیک. اور رات کو ٹرین وہاں پہ 8 بجے رکتی تھی. کوئی مدرسے میں آنے والا طالب علم، کوئی استاذ، کوئی مسافر، تو حضرت میاں محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ رات کا کھانا تب تک نہیں کھاتے تھے جب تک وہ ٹرین سے اترنے والے مسافر یہاں پہنچ نہیں جاتے تھے. اس لیے کہ ممکن ہے کہ کسی مسافر نے یا طالب علم نے کھانا کھانا ہو اللہ اکبر، اور وہ بیچارہ رات کو کھانے سے محروم رہ جائے. تو جب کھانے والا کوئی بھی نہیں مہمان یا مسافر پہنچتا تھا تو پھر گھر والے کہتے تھے کہ میاں صاحب کھانا تو اب ویسے کا ویسا پڑا ہے، تو اس کے بعد آپ تناول فرما لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو ارشاد الحق عصری صاحب نے اور شیخ حافظ عبدالغفار اوان المدنی صاحب نے جو باتیں بیان کی ہیں، اور اس سے ہٹ کے بھی ویسے بہت سارے لوگ ان باتوں کو بیان کرنے والے ہیں، وہ یہ ہے کہ میاں صاحب ایک دفعہ جامعہ سلفیہ میں تھے اور ٹوٹیوں والی جگہ پہ جہاں پہ لوگ وضو کر رہے تھے، تو فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں، یعنی حافظ عبدالغفار اوان مدنی صاحب فرما رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میاں صاحب پانی کے اندر وہ جو روٹی کے ٹکڑے ہیں انہیں بھگو بھگو کے کھا رہے ہیں. اللہ اکبر. حالانکہ آپ کو پتہ ہے مدارس کے اندر اور مشائخ کے لیے ایک خوب ضیافت ہوتی ہے اور کھانے پینے کا ایک بہترین انتظام ہوتا ہے، مگر میاں صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جامعہ سلفیہ میں محض ایک مہمان کی حیثیت سے نہیں ہیں، بلکہ وہ وہاں کے معمار ہیں. انہوں نے وہاں سنگ بنیاد، بلکہ پہلی اینٹ، اچھا پہلے تو میں نے لوگوں سے بات سنی تھی کہ میاں صاحب نے پہلی اینٹ لگائی تھی اور سنگ بنیاد میاں صاحب کے ہاتھوں رکھوایا گیا تھا، لیکن مجھے اس بات کا یقین تب ہوا یا میری آنکھیں تب صحیح طور پہ کھلی جب مولانا عبدالخالق قدوسی شہید رحمۃ اللہ علیہ، ابو بکر قدوسی اور عمر فاروق قدوسی کے والد گرامی، ان کے جو ایک کتاب ہے، علامہ صاحب کے بہت بڑے قریبی ساتھی تھے اور علامہ صاحب کے ساتھ ہی وہ پھر جنت الفردوس کے مہمان بنے. شہادت. تو انہوں نے لکھا ہے کہ اس دور میں جامعہ سلفیہ تعمیر ہو رہا تھا اور میں وہاں پہ موجود تھا، اور مولانا محمد اسماعیل سلفی، سید محمد داود غزنوی، حافظ محمد گوندلوی، صوفی محمد عبداللہ رحمہ اللہ، اور حافظ محمد عبداللہ بڈھی مالوی، یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ کبار محدثین اور علماء مشاہیر ماشاءاللہ، لیکن وہ سارے کے سارے مطلب یوں کر کے ایک لائن میں سارے علماء اور مشائخ کھڑے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، پہلی اینٹ میاں محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ رکھیں گے. اور یہ مقام تھا اور یہ ان کی شان تھی. اور معاملہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے ادارے کو تعمیر کرنے والے خود ٹوٹیوں والی جگہ پہ پانی میں وہ ٹکڑے بھگو بھگو کے کھا رہے. سبحان اللہ. اور جو عصری صاحب نے جو تذکرہ کیا ہے، عصری صاحب نے اس سے زیادہ خوبصورت تذکرہ کیا ہے کہ میاں صاحب کے سامنے جو کھانا رکھا گیا تو وہ انہوں نے ہاتھ سے کھانا، وہ روٹی توڑی اور روٹی توڑ کے تو ایک ایک لقمہ لگاتے جا رہے ہیں اور ہر لقمے پہ اللہ اکبر الحمدللہ پڑھتے جا رہے ہیں، بسم اللہ بھی پڑھتے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ الحمدللہ بھی پڑھتے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. یعنی یہ حدیث بھی ہے کہ یہ حدیث بھی ہے، ہر لقمے پر الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ کو بڑا پسند آتا ہے. اللہ کو بڑا پسند. ایک تو وہ اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، پھر وہ ٹرین گزرنے کے بعد کھاتے تھے، اتنا سادہ کھاتے تھے. سبحان اللہ. یہ میاں صاحب کے کھانے کی بات. میاں صاحب کا یعنی جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ کا قریبی ہوتا ہے، وہ جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنا مخلوق کے بھی قریب ہوتا ہے. تو مخلوق کی ضرورتوں کو محسوس کرتے ہوئے میاں صاحب کی زندگی کا ایک خاص ہی ایک ترا امتیاز تھا. تو اس حوالے سے بھی کچھ آگاہ فرمائیے. دیکھیے میاں صاحب کا معاملہ یہ تھا کہ اپنے علاقے کے اچھے خاصے ذمہ دار ہونے کا مطلب ہے کہ ایک مربع کے وہ مالک تھے 25 ایکڑ کے. اللہ. اور میاں صاحب کو اللہ نے بہت کچھ دیا تھا. میاں صاحب کے والد صاحب کے پاس 5 مربع زمین تھی. ٹھیک. اور وہ ٹھیک ٹھاک ماشاءاللہ مالدار تھے، جی لینڈ لارڈ تھے وہ. لیکن اس کے باوجود سچی بات یہ ہے کہ میاں صاحب نے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں بنایا تھا، بالکل کچھ نہیں بنایا تھا.
جو کچھ تھا میاں صاحب کا انہوں نے راہ للہ وقف کیا، سبحان اللہ. اور ان کی صبح و شام کی جو بھی کاوشیں تھیں، کوششیں تھیں یا تگ و تاز تھی، وہ ساری کی ساری اسلام کے لیے اور دین کے احیاء کے لیے تھی. میاں صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ ایک دفعہ وہ سفر میں تھے اور بڑا شدید سردی کا موسم تھا جیسے آج کل چل رہا ہے. تو وہاں سر راہ دیکھا تو ایک مسافر ہے اور وہ اونچی اونچی آواز میں کہہ رہا ہے کہ میں مسافر ہوں، میں غریب ہوں اور میرا کوئی پرسان حال کوئی نہیں، اور سردی کی شدت کی وجہ سے میں مرا جا رہا ہوں. کوئی ہے جو میرا خیال کرے، میرا احساس کرے یا مجھے کوئی چادر پہنا دے. تو حضرت میاں صاحب قریب سے گزرے تو آپ نے اس کی کیفیت دیکھی اور اس کی یہ صورتحال دیکھی، تو آپ نے اپنی چادر اتاری، ولایت والی چادر، اور اس کو وہی جو آپ کے پاس ایک چھری ہوتی تھی، ایک چاقو ہوتا تھا، میں بعد میں اس کا ذکر کرتا ہوں کہ وہ اپنے ساتھ کیوں رکھتے تھے. اچھا، ہمیشہ رکھتے تھے؟ جی ہمیشہ رکھتے تھے. ٹھیک. اس کو نکالا اور اس سے وہ چادر کو کاٹا، اس کے 2 حصے کیے، آدھا حصہ اس کو دے دیا اور آدھا اپنے اوپر لے لیا، کہہ کہ چلیں یار آپ بھی ذرا سردی سے بچنے کا انتظام آپ کے لیے بھی ہو گیا اور میں بھی انشاءاللہ اس سے گزارا کر لوں گا. واہ واہ واہ. اور جہاں تک وہ چاقو یا چھری کی بات ہے، تو ایک شخص نے میاں صاحب سے ایسے وہ تہبند باندھا کرتے تھے جس کو ہم دھوتی یا چادر کہتے ہیں. جی ٹھیک. تو وہاں سے نا کسی صاحب نے یا ان کے کسی دوست نے دیکھا کہ میاں صاحب کے یہاں نا اس کی گرہ میں ایک وہ چاقو ہے یا چھری ہے. تو انہوں نے کہا میاں صاحب آپ ایک بڑے مستجاب الدعوات اور بڑے اللہ کے ولی ہیں، آپ کو چاقو کیا ضرورت اور ہے؟ آپ کو چاقو کیا ضرورت ہے؟ تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو میاں صاحب نے فرمایا کہ نہیں میرے بھائی، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کسی کو دکھ دینے کے لیے یا تکلیف دینے کے لیے میں نے یہ چاقو نہیں رکھا. در حقیقت قرآن مجید میں جو اللہ رب العالمین کا فرمان ہے نا، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، کہ ایک بندہ مومن کو اپنے پاس ہر ٹائم اسلحہ بھی رکھنا چاہیے. تو میرے پاس وہ بندوق یا پسٹل یا گن تو نہیں تھی، تو میں نے کہا کہ چلیں میرا یہی ہتھیار ہے اور میں نے اس کو اپنے ساتھ سنبھال کے رکھ لیا. اچھا، یہ بڑی اہم بات ہے جی. بعض دفعہ نا یعنی جب کوئی ولایت کی بات ہم کسی کے بارے میں کرتے ہیں کہ اللہ کا ولی ہے، تو کئی دفعہ وہ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ وہ شریعت سے متصادم ہوتی ہیں. تو یہ سچا اللہ کا ولی ہے کہ جس نے اپنے آپ کو شریعت کے سانچے میں ڈھالا ہوا ہے. یعنی اگر اللہ نے کہا ہے کہ اسلحہ رکھنا ہے تو وہ بھی رکھنا ہے. پابند شریعت یعنی اللہ کے ولی تھے. اچھا، وہ ایک دفعہ گھر میں بڑی غربت اور قسمہ پرسی کا عالم تھا، تو انہوں نے سوچا کہ چلیں کوئی جانور بیچ دیتے ہیں. تو یہ بھی واقعہ تو ہے؟ جی یہ واقعہ بھی ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ گھر میں کچھ ایسے معاملات ہیں کہ اخراجات زیادہ ہیں یا ہمیں کچھ پیسوں کی ضرورت ہے. تو میاں صاحب فرمانے لگے کہ ٹھیک ہے، ہمارا ایک جانور ہے تو میں اس کو نا منڈی میں بیچ کے آتا ہوں. تاندلہ والا کی منڈی، ویسے بھی تاندلہ شہر کو منڈی کہتے ہیں، منڈی وہاں کی بڑی مشہور تھی. وہاں اپنے اس جانور کو لے کر گئے تو جانور بیچ دیا، واپس آ رہے ہیں پیسے لے کر. تو سامنے راستے میں ایک شخص ملا اور وہ ذرا گاؤں سے باہر اب واپس جا رہا تھا. سلام دعا ہوئی تو اس نے کہا جی میاں صاحب آپ ابھی تشریف لائے، میں تو بڑی دیر آپ کا انتظار کرتے کرتے اب ذرا میں واپس جا رہا تھا کہ شاید آپ نہ آئیں. تو آپ نے پوچھا کہ خیریت تھی، کیسے آپ کا آنا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے آیا تھا کہ اصل میں میری بیٹی کی شادی کے دن مقرر کیے جا چکے تھے. تو اب مجھے کوئی دور تک کوئی ایسی چیز یا ایسے کوئی مطلب اسباب مہیا نہیں ہو رہے تھے کہ میں کیسے مطلب یہ کہ یہ کام یا یہ فرض پایا تکمیل تک پہنچاؤں. تو اس لیے میں آپ کے پاس آیا تھا کہ چلیں ذرا یہ ضرورت آپ پوری کر دیں. تو میاں صاحب فرمانے لگے کہ چلیں یار وہ ٹھیک ہے، میں اصل میں کچھ معاملہ تو ایسا تھا، اور پھر ساری بات بھی نہیں بتائی کہ یہ تھا یا وہ تھا. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ چلیں ٹھیک ہے یار وہ میرے پاس پیسے ہیں تو چلیں آپ یہ لے جائیں اور اللہ کرے آپ کی ضرورت پوری ہو جائے. جی سارے ہی دے دیے. اللہ اکبر. گھر میں ضرورت ہے جی، گھر میں ضرورت ہے کے آ رہے ہیں، اور ایک ضرورت مند ملتا ہے تو سارے پیسے اس سے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جب گھر میں پہنچے تو گھر والوں نے پوچھا کہ جی جانور بک گیا. ظاہر ہے ان کو بھی بڑا انتظار تھا. جی بک گیا. اچھا کتنے کا؟ جی اتنے کا بکا. اچھا چلیں یہ تو اچھا ہو گیا. آپ نے فرمایا اچھا ہو گیا، بلکہ اس سے اچھا اور ہو گیا ہے کہ ایک بندہ ضرورت مند تھا، اس کی ضرورت تھی تو میں نے سارے اس کو دے دیے. اور اگلی مزے کی بات یہ کہ گھر میں سے کسی نے پھر اعتراض نہیں کیا کہ نہیں جی یہ کیا بات ہوئی، آپ کو پتہ تو تھا کہ ہمیں بھی گھر میں بڑی ضرورت ہے. در حقیقت یہ وہ تربیت تھی جو میاں صاحب نے اپنے گھر والوں کی کر رکھی تھی. بالکل صحیح. یہ جی آپ کے تاندلہ والے کا ہی ایک خیالی میرے خیال گاؤں ہے نا وہاں کے ایک بڑے معروف شاعر تھے، احسان دانش کے شاگرد ناز خیالوی. جی ناز ان کا شعر مجھے اب یاد آتا ہے، وہ بھی کیا خیرات جو گھر میں نہیں تھا، تو نے تہی دستوں کی سخاوت نہیں دیکھی. کیا بات ہے جناب. یہ میاں صاحب تو اسی طرح. اللہ اکبر کبیرہ. اچھا یہ جو میں نے ذکر کیا کہ شورش کاشمیری کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے کھانا کھایا وہاں جا کے،
تو یہ آپ نے اپنی کتاب میں تذکرہ تو لکھا ہے اس کا. شورش نے میرا خیال چٹان میں اس کا جی شورش رحمۃ اللہ علیہ. میں نے شیخ عبدالرشید مجاہد آبادی حافظہ اللہ سے پوچھا تھا کہ شورش تو کیا سیاست دان نہیں تھا؟ تو انہوں نے فرمایا تھا نہیں، وہ ایک پکا مومن تھا. شیخ عبدالرشید مجاہد آبادی جی وہ مرد مجاہد گزرے، مرد مجاہد حکمرانوں کے مطلب کہ سامنے کھڑے ہو جانا، کلمہ حق بلند کرنا. ٹھیک. اور حضرت یوسف سراج صاحب شورش کا جو چٹان ہے وہ آج بھی الحمدللہ اس بات کے اوپر دلالت کر رہا ہے کہ انہوں نے ختم نبوت کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، دین کے احیاء کے لیے بڑا کام کیا. تو شورش صاحب نے بہت سارے بزرگوں سے اور بہت سارے اکابر علماء سے یہ سن رکھا تھا کہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، مستجاب الدعوات ہیں، جن کا نام میاں محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ. تو شورش صاحب یہاں لاہور سے ٹرین پہ بیٹھے اور وہی چکتوراں پہ جا کے اترے ریلوے اسٹیشن پہ، اور مزے کی بات ہے کہ وہاں سے پیدل چل کر گاؤں پہنچے. اور اس وقت میاں محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ اپنے 5-7 دوستوں کے ساتھ، رفقا کے ساتھ مسجد میں موجود تھے. تو انہوں نے میاں صاحب کو بتایا کہ میاں صاحب کو مسافر ہیں، کوئی اجنبی ہیں اور آپ سے ملنے والے ہیں اور آپ کا پوچھ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اس میرے مہمان کو یا میرے بھائی کو میرے پاس ہی لے آئیں. تو شورش صاحب آئے اور انہوں نے اپنا تعارف کروایا کہ مجھے شورش کاشمیری کہتے ہیں اور میں آپ سے ملنے آیا ہوں. تو اس کے بعد پھر میاں صاحب نے فرمایا کہ بھائی ہمارے مہمان آئے ہیں تو ان کے لیے ذرا کھانے کا انتظام کیا جائے. اور فوراً گھر سے وہ اپنے جو ان کے روٹی وہ تھی تندور کی روٹی، اور اس کے ساتھ لسی، اور اس کے ساتھ پھر کٹا ہوا پیاز، وہ دیہاتیوں کا ایک سادہ سا ہوتا ہے، دعوت شراز جی کہہ سکتے ہیں، دعوت شراز کہہ سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا، کھانا کھانے کے بعد یقین مانیے کہ شورش کاشمیری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ میں نے بہت بڑے بڑے ہوٹلوں سے، 5 اسٹار ہوٹل سے میں نے کھانا کھایا، مگر وہ جو لذت تھی اور جو لطف تھا کھانے کا وہ مجھے کسی کھانے میں نہیں آج تک ملا. اور یہ چیز انہوں نے اپنے چٹان اخبار میں ذکر کیا اس چیز کو، اس واقعے کو. واہ، یعنی نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی. جی سبحان اللہ. اگلا حصہ نہیں ہم پڑھتے. اچھا یہ فرمائیے جی کہ یعنی میاں صاحب ایک للہیت کا نمونہ تھے، زہد و ورع کا نمونہ تھے، اور وہ ان کے شاگردوں کا تذکرہ بھی ہم کرتے ہیں انشاءاللہ. اور بڑے بڑے مشائخ یعنی جن کے علمی قد کو دیکھتے ہوئے آدمی کی ٹوپی گر جائے وہ ان کے شاگرد ہیں. تو یہ تو بڑا رچ معاملہ ہے. لیکن وہ اپنے شاگردوں کو دین کے راستے پر چلتا ہوا، پڑھتے پڑھاتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے. اس سلسلے میں آپ نے اس کتاب میں ایک تو ہمارے ہاں آج ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بھی اللہ کے ولی ہیں، عبدالرشید مجاہد آبادی حفظہ اللہ تعالی، ان کے استاد بھی تھے میاں صاحب، اور یہ پڑھ کے پھر میرے خیال عربی ٹیچر لگنا چاہ رہے تھے. نہیں، لگ گئے تھے. ایک تو یہ تذکرہ کر دیجیے. جی. پھر اس کے بعد ہم وہ جو ایک خط میں ایک ہی لائن لکھی اس کا بھی آپ سے تذکرہ سنیں گے. جو ایک خط میں ایک ہی لائن لکھی مولانا عبدالخالق رحمانی، ان کا تعلق کھڑیاں خاص ڈسٹرکٹ قصور سے ہے. یہ پڑھنے کے بعد ان کی فراغت ہوئی. فراغت ہونے کے بعد یہ ایک ادارے میں یا ایک جامعہ میں پڑھانے لگ گئے. پڑھانے کے بعد پھر انہیں کسی نے مشورہ دیا یا ان کا ذاتی شوق پیدا ہوا کہ نہیں مجھے کوئی حکمت کا کام کرنا چاہیے. تو انہوں نے حکمت کی دکان کھول لی. تو میاں محمد باقر رحمہ اللہ کو کسی نے بتایا کہ آپ کے جو فلاں شاگرد تھے انہوں نے تو حکمت کی دکان کرنا شروع کر دی ہے. تو میاں صاحب نے ایک خط لکھا، اور مزے کی بات یہ کہ خط میں صرف ایک ہی جملہ لکھا، صرف ایک جملہ لکھا، اور جملہ یہ تھا کہ بھائی پڑھو اور پڑھاؤ، پڑھو اور پڑھاؤ، پڑھو اور پڑھاؤ. اچھا، بار بار لکھتے گئے، ایک ہی جملے کو بار بار تحریر کرتے گئے. اب یقین مانیے کسی جذب کے عالم میں لکھتے گئے. اب یقین مانیے کہ اس جملے نے کیا رنگ دکھایا. جیسے یہ خط پہنچا اور انہوں نے خط کھولا، اس کو پڑھا تو بار بار ایک ہی جملہ ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں ان کے دل کی کایا بدل گئی. انہوں نے دکان بند کی. دکان بند کرنے کے بعد اسی دوبارہ پھر حدیث کی مسند پہ آ کے بیٹھ گئے کہ جی اب کے بعد میں نے انشاءاللہ حدیث کا سبق ہی پڑھانا. اور وہ پڑھاتے رہے ساری عمر، یہاں تک انہوں نے آخری عمر میں بخاری شریف پڑھانا شروع کر دی. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. یعنی ایک جملے نے ایک آدمی کی زندگی اس طرح بدل دی کہ وہ ساری زندگی حدیث رسول پڑھاتے رہے. کیا بات ہے. حافظ عبدالغفور جہلمی رحمۃ اللہ علیہ، جہلم والے، جن کا آج بہت بڑا جامعہ عصریہ ادارہ ہے جہلم میں، تو وہ بھی میاں صاحب کے شاگرد ہیں اور وہ جھوگدادوں میں پڑھتے رہے ہیں. ٹھیک. اچھا، ان کی بھی فراغت ہوئی تو ان کے ساتھ کچھ دوستوں نے مل کر کاروبار شروع کر دیا روئی کا، اور یہ بنگلہ گگیرا اس سائڈ پہ ڈسٹرکٹ اکاڑا تھا ان کا. تو جب میاں صاحب کو پتہ چلا تو میاں صاحب، اچھا وہ جہلم کے نہیں ہیں؟ نہیں، وہ جہلم کے نہیں ہیں. اچھا، وہ بنیادی طور پہ بیسیکلی وہ اکاڑا کے ہیں، بنگلہ گگیرا، وہاں ان کے قریب ان کا ایک آبائی گاؤں ہے. ٹھیک.
تو اس کے بعد انہوں نے جو کاروبار شروع کیا تو میاں صاحب کو پتہ چلا، تو میاں صاحب ان کے پاس پہنچے اور فرمایا کہ بھائی نہیں، آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، آپ پڑھے ہیں اور آپ نے دین کی تعلیم حاصل کی ہے تو آپ کو پڑھانا ہی چاہیے۔ تو چونکہ میاں صاحب کا ایک بڑا مقام تھا یا لوگ انہیں بڑا ہی مطلب ایک احترام دیا کرتے تھے، تو پھر کوئی شاگرد میاں صاحب کے سامنے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے میاں صاحب، آپ جیسے فرما رہے ہیں انشاءاللہ میں آپ کے لبیک کہتے ہوئے میں دوبارہ پڑھانے کے لیے تیار ہوں۔ بالکل تو دیکھ لیں آپ آج الحمدللہ کتنا بڑا مرکز ہے، یعنی ایک چشمہ فیض جاری چشمہ فیض جاری ہوا ماشاءاللہ، بڑا ایک نالج، اور وہ ہمارے پنجاب کے مدارس میں سے بڑے مدارس میں سے ایک الحمدللہ، بہت بڑا ادارہ، بلکہ میں تو اس کو یونیورسٹی سمجھتا ہوں۔ بالکل۔ شیخ مبشر رحمانی صاحب بھی وہاں سے جی، شیخ مبشر رحمانی صاحب بھی وہاں سے، اور کئی جید علماء وہاں سے پڑھ کے نکلے، لیکن وہ واقعہ تو رہتا جا رہا ہے۔ مولانا مجاہد آبادی۔ اچھا بات یہ ہے کہ جتنا مجھے مواد حضرت شیخ عبدالرشید مجاہد آبادی حافظہ اللہ سے ملا، اتنا کسی سے بھی نہیں ملا۔ ٹھیک۔ اور جتنا وہ تذکرہ ذکر خیر میاں صاحب کا کرتے، اتنا کوئی دوسرا شخص کرتا بھی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب نا پنجابی میں کہ میرے اندر ایتھے وڑ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یقین مانیے کہ یہ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر یہ جو للہیت ہے، زہد ہے، تقوی ہے، اور یوسف سراج صاحب آپ کو پتہ ہونا چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت وہ اللہ کے بہت بڑے عصر حاضر کے ولی ہیں۔ کوئی شک نہیں۔ مطلب آپ ان کا جا کے جمعہ سنیں، کوئی خطاب سنیں تو یوں لگتا ہے جیسے وہ آپ کے اندر گھس جاتے ہیں، آپ کے اندر گھس جاتے ہیں، ایمان ہلا کے رکھ دیتے ہیں۔ بالکل، عجیب کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ 15-17 برس جب ان کی عمر تھی تو انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ جھوک دادو پڑھنے کے لیے آئے، یہاں ایک عرصہ انہوں نے پڑھا۔ اس کے بعد پھر میاں صاحب خود ان کو یہاں پہ لاہور میں چھوڑ کے گئے، ٹھیک، اور انہوں نے پڑھانا شروع کر دیا۔ بلکہ اس پڑھانے سے پہلے ان کی وہ جو نا اسکول کے اندر تعیناتی ہو گئی تھی، گورنمنٹ ہائی اسکول سہیوال سٹی کے اندر، ٹھیک ہے، بطور عربی ٹیچر۔ ٹھیک۔ اور شیخ عبدالرشید مجاہد آبادی سائیکل پہ بیٹھ کے پادھا رام یا کوئی اس قسم کا گاؤں ہے، اچھا ٹھیک، اچھا وہاں سے وہ سائیکل پہ بیٹھے ہیں اور وہ آگے مطلب اپنے گاؤں سے سائیکل پہ بیٹھ کے تو اس اسٹاپ پہ آ رہے ہیں، بس اسٹاپ پہ، ٹھیک ہے، اسکول جا رہے ہوں گے پڑھانے، وہاں سے میں بس پہ بیٹھ کے پھر آگے میں سہیوال جاؤں گا اور پڑھا کے پھر میں واپس آ جاؤں گا۔ ٹھیک ٹھیک۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک جگہ پہ اپنی سائیکل کھڑی کی اور میں ذرا قضائے حاجت کے لیے میں ایک ذرا سائڈ پہ رکا، ٹھیک۔ تو وہاں سے کہتے ہیں کہ جب میں واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ میاں صاحب میرے سائیکل کے قریب، اور سائیکل سڑک سے ذرا کافی آگے کھڑی ہے، ٹھیک، یوں کر کے ایسے کر کے یوں کر کے بیٹھے ہیں اور بڑی ہی پریشانی کے عالم میں۔ اللہ اکبر۔ اب میں جو ایک دم میری نظر پڑی کہ سائیکل کھڑی ہے اور ساتھ ادھر میاں صاحب بیٹھے ہیں، استاد محترم، تو کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ میاں صاحب مجھے روکنے آئے ہیں کہ آپ یہ کام نہ کریں اور اس سفر پہ نہیں چلنا، اس راستے پہ نہیں چلنا۔ تو کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں ذرا آنکھ بچا کے اپنی سائیکل اٹھاؤں اور یہاں سے نکل جاؤں، کیونکہ بڑا مشکل وقت آنے والا ہے۔ لیکن کہتے ہیں اچھا جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے ضمیر بھی بیدار ہوتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں میرے ضمیر نے مجھے جھنجھوڑا کہ تمہیں خیال کرنا چاہیے، کچھ خیال کریں کہ کس ہستی کو آپ یہ دھوکہ دے کے جا رہے ہیں، ایسا تمہیں ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ میں ان کے سامنے حاضر ہوا اور میں کیسے کہتے ہیں نا پاؤں میں بیٹھ گیا۔ تو میں نے کہا شیخ آپ یہاں کیسے پہنچے، کہاں تاندلیا والا اور کہاں یہ پتوں کی کا علاقہ، اور آپ اکیلے پیدل، اور آپ بھی کیسے پہنچے؟ تو میاں صاحب فرمانے لگے کہ بھائی مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ جنت چھوڑ کے دوزخ جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی ایک نا وہ پنجابی میں کہتے ہیں سٹ بھی ٹکا کے ماری۔ صحیح۔ تو کہتے ہیں کہ آخر بیا صاحب کیا میرے لیے ایسی چیز ہے، آخر میرا گھر ہے، بیوی ہے، ٹھیک ہے نا، معاملات ہیں، تو میاں ضرورتیں ہیں، ٹھیک ہے نا، تو جن سے میں مجبور ہو کے یہ کر رہا ہوں۔ تو میاں صاحب نے فرمایا کہ نہیں بھائی جو بھی ہے نا، ہم نے انشاءاللہ دین ہی پڑھنا ہے اور دین ہی پڑھانا ہے۔ کہتے ہیں میں وہاں سے واپس مڑا اپنے گھر، اور میاں صاحب بھی میرے ساتھ آئے، اور میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اب میں نہیں پڑھاؤں گا، اور میری بیوی نے ایک دفعہ بھی مجھے نہیں کہا کہ آپ غلطی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اندازہ کیجئے۔ اور شیخ مجاہد آبادی حافظہ اللہ اب فرمایا کرتے ہیں کہ آج اگر میں وہاں پہ پروفیسر بن جاتا ادارے کا، کئی پروفیسر ہیں جی زندگیاں گزارتے چلے گئے، میں نے یہی پڑھانا تھا کہ لحم کا معنی گوشت ہے، خبز کا معنی روٹی ہے، اور ماء کا معنی پانی ہے، بالکل اس سے ہٹ کے اور میرے پاس کیا ہونا تھا۔ اور وہ خود فرمایا کرتے ہیں بھی، اب تو خیر اللہ ان کو صحت تندرستی دے، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں جی میرے اللہ کا کتنا احسان ہے کہ آج میں بخاری شریف پڑھا رہا ہوں۔ ماشاء اللہ۔
اچھا، یہ یعنی استاد شاگرد کا رشتہ ان دونوں کا بڑا عجیب ہے، جذب و کیف کی نوعیتیں بھی بڑی مختلف ہیں اور مشترک بھی ہیں. جی. تو آپ نے اپنی کتاب میں یہ بھی تذکرہ کیا ہے کہ ایک دفعہ مل کے واپس آئے تو کہتے جب سینے سے سینہ لگا تو پھر کیا ہوا تھا؟ ہاں، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں جھوک دادو میاں صاحب کو ملنے گیا اور اس کے بعد میں واپس آیا، بلکہ میاں صاحب بھی میرے ساتھ واپس لاہور آئے. اچھا. تو 5 گھنٹے ہمیں لگے اس ٹرین میں، یہ جس کا نام راوی ٹرین ہے. 5 گھنٹے لگے. کہتے کہ 5 گھنٹے وہ جو کیفیت تھی یا وہ میری ایک روحانیت کا معاملہ تھا، وہ ایسا تھا کہ میں اس کو لفظوں میں بتا ہی نہیں سکتا. ایمانی کیفیت کیا تھی، کیا میرے اوپر رنگ چڑھے ہوئے تھے اور کیا میرے معاملات تھے اس وقت، میں یعنی اس کا لفظوں میں تو ذکر ہی نہیں کر پاتا. لیکن وہ تذکرہ کرتے ہیں، یاد ہے انہیں. جی، انہیں یاد ہے وہ کسی ایمان کے حصار میں ان کا سارا گزرا. جی. تو وہ کہتے سینے سے جب سینہ لگا تو سینے سے سینہ لگا تو میرے اندر نا ایک عجیب قسم کی نورانیت پیدا ہو گئی اور عجیب قسم کی نا میں اپنے اندر وہ انتہائی زیادہ وہ ایمان والی ٹھنڈک میں وہ محسوس کرنے لگ گیا. ماشاءاللہ. اور کہتے تھے کہ کتنا عرصہ پھر اس ٹھنڈک سے میں محظوظ ہوتا رہتا تھا. بالکل صحیح. واقعتاً اور میرے والد صاحب اہل اللہ کی صحبت کمال کی چیز ہے. یوسف سراج صاحب، میرے والد صاحب حیات ہے ماشاءاللہ، اور بڑا ہی ذکر فکر کرتے ہیں. ٹھیک. میں بڑی دیر سے انہیں الحمدللہ یعنی شب زندہ دار دیکھ رہا ہوں. ماشاءاللہ. وہ فرماتے ہیں کہ جب میاں محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ درس قرآن دیا کرتے تھے تو ہمارے سامنے دوزخ کے نقشے اور جنت کے مناظر بالکل ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے تھے. یعنی ایسی منظر اس طرح کی منظر کشی کرتے تھے، حالانکہ بالکل سادہ الفاظ ہوتے تھے اور سادہ ان کا انداز ہوتا تھا. کوئی ترنم نہیں ہے، کوئی لے نہیں ہے، کوئی سر نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے. لیکن نا مطلب کیفیت یہ تھی کہ بس نا جیسے ہمیں کچھ یاد نہیں ہوتا تھا. آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارے گاؤں میں ہندو بھی رہتے تھے. جب پاکستان بنا تو وہاں پہ جو ہندو تھے تو انہوں نے پھر ہمارا وہ گاؤں چھوڑا، کچھ چھوڑ کے چلے گئے، اور بعض کو میاں صاحب نے کہا کہ آپ نہ جائیں. اور انہوں نے کہا جی کہ ہمیں پھر اس بات کا کیا تحفظ ہوگا، ہم نہیں جائیں گے تو ممکن ہے کہ کل یہاں کے مسلمان ہمیں کوئی مطلب کوئی نقصان پہنچائیں. تو میاں صاحب نے فرمایا نہیں، انشاءاللہ میں اس کی ذمہ داری دیتا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں. اور پھر الحمدللہ وہ سارے کے سارے مسلمان ہوئے. اچھا. ہاں جی، یعنی رک بھی گئے اور مسلمان بھی ہوئے. سبحان اللہ. یہ رکنے کے بعد وہ مسلمان ہو گئے. اور اس کے بعد جی اس کے بعد ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا محمد علی محمد سلفی. اچھا. علی محمد. اس کے والد کا نام تھا لانا. اب لانا یہ ہندی زبان کا میرا خیال لفظ ہے، اور وہ مطلب اس دور میں ہندو تھا. تو لانے کا بیٹا تھا اور اس کا نام پتہ نہیں بچپن میں اس بچے کا ہندوانہ نام کیا تھا، مجھے اس کا نہیں پتا. لیکن اس کے بعد میاں صاحب نے فرمایا کہ آپ ایسے کریں کہ اس بچے کو نا ذرا اسلام کی تعلیم دیتے ہیں، اس کو مدرسے میں داخل کروا دیں. تو خیر انہوں نے میاں صاحب کے سپرد کر دیا اور میاں صاحب نے انہیں جامعہ سلفیہ میں داخل کروا دیا، محمد علی حنیف السلفی کو. اچھا، وہاں یہ پڑھے اور انہوں نے الحمدللہ بڑی محنت کرنے کے بعد ان کا مدینہ یونیورسٹی میں داخلہ ہو گیا. ماشاءاللہ. داخلہ ہونے کے بعد وہاں انہوں نے 5 سال پڑھا. پھر یہ جامعہ سلفیہ میں ان کی تعیناتی ہوگی اور یہ تا دم آخر یعنی مرتے دم تک یہ جامعہ سلفیہ میں ہی حدیث کا سبق پڑھاتے رہے. فوت ہوئے تو ان کے نماز جنازہ بھی جامعہ سلفیہ سے اٹھا. اور آج ماشاءاللہ ان کے بیٹے میں دیکھ رہا ہوں ان کے پاس بھی بڑا علم ہے اور وہ بھی ماشاءاللہ اسلام سے اور دین کی محبت میں. یعنی یہ اس ایک ولی کامل اور مرد مجاہد کے ایک جملے نے کہ تم لوگوں نے نہیں جانا یہیں رکنا ہے، وہ رکے بھی، مسلمان ہوئے اور پھر ان کی پشتوں سے اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے مشاہیر اور علماء اکرام پیدا فرمائے. اچھا، یہ فرمائیے کہ یہ کمالات اور امتیازات اور ان کا زہد و ورع، پھر ضرورت مندوں کی مدد کرنا، یہ چیزیں آ گئیں. کچھ کرامات کا تذکرہ بھی ہو جائے. یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ یعنی میں نے شروع میں جو حدیث پڑھی نا کہ اللہ کا جو ہو جاتا ہے پھر اللہ کس طرح اس کا ہوتا ہے، اور جب اس کے مشاہدے ہمیں ہوتے ہیں یا تذکرے ہوتے ہیں اولیاء کرام کے، تو پھر آج بھی ہمیں ترغیب ملتی ہے کہ کاش ہم بھی اللہ کے ہو کے دیکھیں. پھر اللہ کا جو جواب میں ہم پر احسان اور انعام ہونا ہے وہ کس طرح ہوتا ہے، یہ ذرا بتائیے. وہ میرے خیال کوئی اندھے ہو گئے تھے چور بھی، شاید کوئی اس طرح کا واقعہ بھی ہے. جی، کوئی اس قسم کا واقعہ بھی ہے، اور وہ اپنی کتاب میں کرامات اہل حدیث میں عبد المجید سہدروی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی یہ واقعہ لکھا ہے. اچھا، ٹھیک. کہ میاں صاحب کی ایک حویلی تھی، جیسا کہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ وہ بہت بڑے اپنے علاقے کے ذمہ دار بھی تھے، اور ان کی جو وہ بھینسیں یا جانور ہوتے تھے باہر حویلی میں ہوتے تھے، اور یہ انہیں اللہ کے سپرد کر کے باندھ کے آیت الکرسی پڑھ کے گھر آ جاتے تھے. تو رات کے سناٹے میں اور تاریکی میں چور آئے
انہوں نے دیوار پھلانگی یا دیوار کو توڑا اور جانوروں کو باہر نکال لیا. اب وہ 4-5 جانور باہر نکال کر ان کو اپنے ساتھ ہانک کے لے جانا چاہتے تھے. تو جو جانور تھوڑا سا آگے گئے تو وہاں سے پھر پلٹ کے آ جاتے, یہ ان کو پھر کھینچ کے لاتے اور پھر تھوڑا سا آگے لے کر جاتے, وہ پھر پلٹ آتے. یعنی یہ بار بار کوشش کر رہے تھے جانوروں کو اپنے ساتھ لے کر جانے کی, اور جانوروں کو نہ جانے آگے سے کوئی ایسا خوف, ڈر یا پیچھے سے کوئی کشش, یا پیچھے سے کوئی ایسی کشش ہے کہ وہ جانور آگے جانے کا نام ہی نہیں لے رہے. پھر ان کو ڈنڈے برساتے ہیں, لے کے جاتے ہیں, وہ پھر واپس مڑتے ہیں. تو یقین مانیے یہ کہتے ہیں کہ یار یہ معاملہ کیا ہے, پتہ نہیں, ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہماری آنکھوں کے اوپر کسی نے پٹی باندھ دی ہے, یا جانوروں کو کسی نے انتہائی زیادہ ڈرا دیا یا دھمکا دیا کہ وہ ہمارے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہے. آخر چاروں نہ چار مجبور ہو کر وہ جانوروں کو چھوڑ کے وہ مطلب بھاگ گئے وہاں سے, راہ فرار اختیار کر گئے. اچھا, صبح جب میاں صاحب پہنچے اپنی حویلی میں تو دیکھا کہ وہ دیوار ٹوٹی ہوئی ہے اور اندر وہ سارے جانور بھی مطلب نہیں ہے, خالی پڑی ہے. تو خیر لوگوں نے کہا کہ جی پتہ لیں کہ جانوروں کو ڈھونڈیں کہاں گئے, چور لے گئے. تو جو آگے گئے مطلب جس کو ہم کہتے ہیں پنجابی میں, انہوں نے کھوج نکالنا یا کھرا نکالنا شروع کیا. تو دیکھا کہ ذرا کچھ فاصلے پہ ذرا دور گئے تو وہاں 4-5 وہ جو جانور تھے سارے کے سارے وہیں پہ مطلب موجود کھڑے ہیں, اور چور وہاں سے مطلب نکل چکے ہیں. تو گویا کہ اللہ کریم نے ایک ایسا اس اللہ کے ولی کی اس کرامت کو ہمارے سامنے رکھ دیا کہ چور بری طرح ناکام ہوئے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. ہاں, بلکہ اللہ حفاظت کرتا ہے. مجاہد آبادی صاحب نے مجھے ایک اور بڑی ان کی اس حوالے سے بات بتائی. کہتے ایک دفعہ میاں صاحب کی اس سے ہٹ کے بھی ایک دفعہ بھینس چوری ہوئی یا بیل چوری ہوا. تو میں نے کہا کہ میاں صاحب بڑا افسوس ہوا ہے کہ چور بیل ہی چوری کر کے لے گئے. میاں صاحب فرمانے لگے کہ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. در حقیقت اگر میں اپنے ہاتھوں سے یہ خرچ کر دیتا تو شاید کوئی ریاکاری ہو جاتی. تو ریاکاری کے بغیر ہی اللہ نے یہ نا سارا کا سارا کیا کہتے ہیں وہ صدقہ نکلوا لیا ہے, صدقے کے ذریعے یہ مال. یعنی پھر قناعت اور اللہ کی رضا پہ راضی ہونا یہ بھی کمال درجے کا پیدا ہو جاتا ہے. اور کوئی پھر اس کے اوپر کسی قسم کا مطلب یہ ہے کہ رانجی یا ملال نہیں, وہ نہیں ہے, بلکہ بندہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی اور انعام ہو گیا مجھ پہ. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. یعنی اللہ کا جب اس طرح بندہ ہو جائے تو پھر اللہ کی نوازشات جو آتی ہیں اس کا اپنا یہ. اور میاں صاحب کو حضرت یوسف سراج صاحب, انسان تو پھر انسان ہے, جانوروں کا جو احساس تھا نا وہ ان کے سینہ بیکینہ میں, ان کے سینہ بیکینہ میں وہ جانوروں کا احساس بھی کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا. کوئی ہے واقعہ اس طرح کا بھی؟ جی, اس طرح کا ایک واقعہ ہے, اور میں اس واقعے کو لینے کے لیے اسپیشل اس گاؤں میں گیا جس کا نام ہے باکر کا ٹھٹا, یہ ڈسٹرکٹ کوکاڑا میں ہے. ٹھیک. وہاں ایک محترم اسحاق صاحب بزرگ ہیں جن کی عمر لگ بھگ 80 سال ہے. میں ان کے پاس پہنچا, جون کا مہینہ تھا اور شدید گرمی کا موسم تھا جب ہم گئے ہیں. ٹھیک. ٹائم تھا دوپہر کا. اچھا خیر, انہوں نے ہماری ضیافت کی, لسی وغیرہ ہمیں پلائی. تو میں نے کہا جی اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ آپ کے پاس ایک میاں صاحب کا واقعہ ہے. تو انہوں نے خیر وہ واقعہ سنایا. کہنے لگے کہ ایک دفعہ میں اور میرا بھائی اسماعیل ہم منڈی تاندلیاں والا گئے تھے بیل خریدنے کے لیے. تو بیل پسند کرتے کرتے خریدتے خریدتے ہمیں شام ہو گئی, اور پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ آپ بجائے اس کے کہ ہم واپس اکاڑے جائیں پیدل, جانور تو ہم نے خرید لیا ہے تو ہمارے لیے ذرا جانا مشکل ہوگا. اسحاق صاحب کہتے ہیں کہ کسی دور میں جھوک دادو میں پڑتا رہا تھا. تو ہم نے فیصلہ کیا کہ چلے میاں صاحب کے مہمان بنتے اور وہیں ٹھہرتے ہیں. تو تاندلہ والا سے یہ گاؤں تقریباً کچھ 6-7 کلومیٹر ہے. وہ پیدل چلتے چلتے یہاں میاں صاحب کے پاس پہنچ گئے. تو میاں صاحب نے ان کا بڑا مطلب خندہ پیشانی سے استقبال کیا, اور آگے جو ان سے بات کہی وہ یہ ہے کہ آپ کی تو انشاءاللہ خدمت ضرور ہوگی, مگر یہ جو تو آپ کا مہمان ہے نا, یہ مطلب بیل ہے, اس کے بارے میں بڑا فکر مند ہوں کہ ہمارا کھیت دور ہے, تو اس کے لیے میں چارے کا کیسے انتظام کروں, اس کی مجھے مطلب فکر وہ کھائی جا رہی ہے کہ ایمرجنسی میں آپ آ گئے ہیں تو میں اتنی جلدی کیسے کروں. تو انہوں نے کہا نہیں میاں صاحب ایسی بات نہیں, آپ فکر مند نہ ہوں, اس کو ہم نے نا ٹھیک ٹھاک ادھر چارہ کھلایا ہے منڈی میں, یہ ٹھیک مطلب کھا کر آیا ہے, تو کوئی بات نہیں. خیر ہمیں میاں صاحب نے رات کو کھانا پیش کیا. صبح پھر میاں صاحب ہمارے لیے ناشتہ لے کر آئے, اور اس کے بعد میرے بھائی اسماعیل سے میاں صاحب فرمانے لگے کہ اسماعیل آپ مجھے اپنا صافہ, یہ جو پرنا ہوتا ہے, یہ مجھے دیجیے. تو میں نے میاں صاحب کے سامنے رکھ دیا. تو میاں صاحب نے اس کو یوں کر کے بچھا دیا اور اندر سے دانے لے کر آئے, غلہ. اس میں سے کم از کم 2 ٹوپے اس کے ایک پلڑے میں باندھ دیے اور دوسرے 2 ٹوپے ایک پلڑے میں باندھ دیے. اور اس کے بعد میاں صاحب کیا فرمانے لگے اسحاق آپ ایسے کریں کہ جب آپ چلتے چلتے دریائے راوی کو عبور کریں گے نا, پیدل آپ جا رہے ہیں,
تو ان کو بیچ کر اپنے لیے کوئی چیز کھا لینا, کوئی تربوز لے لینا, کوئی خربوزہ کھا لینا, گرمی کا موسم ہے آپ دونوں بھائی. اور یہ جو 2 ٹوپے گندم ہے نا, یہ جو رات کا ہمارا مہمان ہے نا, جو مجھ سے کچھ نہیں کھا سکا یا میں اس کی خدمت نہیں کر سکا, یہ اس کو ڈال دینا. واہ واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. اچھا, یہ گندم سے ایک اور واقعہ بھی آپ نے کتاب میں لکھا ہے کہ جب ایک گاؤں میں گئے تھے, میرے خیال مدرسے کے لیے گندم اکٹھے کر رہے تھے, کیا معاملہ تھا؟ جی مدرسے کے لیے. اس گاؤں کا نام ہے بختاوردی جھوک, ٹھیک, اور یہ چنار شوگر مل کے بالکل ساتھ ہے. اور یہ واقعہ مجھے بقیت السلف شیخ مولانا عتیق اللہ سلفی حافظہ اللہ انہوں نے سنایا. وہ میرے بھی استاد ہیں. ٹھیک, محتمم ہیں وہاں. جی محتمم ہیں مدرسہ کے, جی محتمم ہیں, ناظم ہیں, وہ بھی اللہ والے ہیں ماشاءاللہ, وہ بھی بہت بڑے اللہ والے ہیں. اور ان کے لیے بھی میاں صاحب نے بڑی دعائیں کی اور انہوں نے بھی میاں صاحب سے بڑا فیض حاصل کیا. تو وہ فرمانے لگے, کہتے ہیں کہ مجھے وہاں کے ایک شخص نے بتایا کہ میاں صاحب یہاں آئے اس گاؤں میں جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں. تو گاؤں میں پہنچے. یہ ظاہر ہے کہ وہ اپریل مئی کا موسم تھا جب گندم کی کٹائی ہو جاتی ہے. تو مدرسے کے سلسلے میں وہ گندم جو اکٹھی کی جا رہی تھی طلبا کی خوراک, جی طلبا کی خوراک کے لیے. تو میاں صاحب کے ساتھ جو ایک مدرسے کا وہ کیا کہتے ہیں خادم خاص ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ سارے معاملات کو سلجھانے والا, وہ ساتھ ہی تھا, معاون خاص وہ ساتھ تھا. تو میاں صاحب کہنے لگے کہ اعلان ہو گیا ہے مسجد میں کہ باقر, اپنے آپ کو میاں محمد باقر انہوں نے کبھی نہیں کہا تھا, صرف باقر کہا کرتے تھے. یعنی شیخ الحدیث یا مولانا یا نہیں, کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, باقر, صرف باقر. کہ اعلان ہو گیا کہ باقر آیا ہے. اور سارے گھروں میں تو آپ ایسے کریں کہ نا ہر گھر کے دروازے پہ دستک دے کے تو وہاں سے دانے لے آئیں, جتنے بھی کوئی دے گا. اسے بھی ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد کے ساتھ ہی ایک مکان تھا, وہاں پہ جو میں نے دروازے پہ دستک دی تو اندر سے ایک خاتون نے آواز دی کہ بھائی ایسے ہے کہ میں تو نا ایک بیوہ خاتون ہوں اور ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, تو ہمارے گھر میں صرف 4 سے 5 ٹوپے گندم پڑی ہے. معاملہ یہ کہ ہمارے گھر میں تو کوئی کمانے والا بھی کوئی نہیں ہے, تو اب میں اس سلسلے میں پریشان ہوں. اچھا, پھر وہ کہنے لگے چلے جو بھی ہے اور جیسے بھی ہے آپ گندم لے کے جائیں, کیونکہ جو عظیم اللہ کے ولی شخصیت آئے بیٹھے, میں انہیں انکار نہیں کر سکتی, تو اللہ ہمیں اپنے خزانوں سے دے گا, ٹھیک ہے نا. تو میں بس آپ لے جائیں. میں اچھا, وہ کہتے کہ انہوں نے مجھے دانے دیے, وہ 4-5 جو ٹوپے تھے وہ میں نے توڑے میں ڈالے اور وہ اٹھا کے مسجد میں لے آیا. اور مسجد میں لا کے رکھنے کے بعد میں نے یہ سارا آگے پیغام میاں صاحب کو بھی دے دیا. اچھا, ہوتا نا کہ جیسے ہمارا معاملہ کہ زبردست آپ نے بڑا کام کیا ہے یار, کمال ہے ماشاءاللہ, اچھا وہاں سے بھی نکلوا لیے تو یار بڑی شے ہے. تو میاں صاحب بالکل خاموشی سے ایسے ہی بیٹھ کے کوئی بات نہیں کی, خاموشی سے بات سنی. اچھا, دانے اکٹھے ہوتے رہے, جب کو 15-18 من دانے ہو گئے تو اس کے بعد واپس دانے لے کر جانے کی تیاری ہونے لگی. تو میاں صاحب اسی اپنے خادم خاص سے کہنے لگے کہ آپ ایسے کریں کہ ایک توڑے میں دانے بھر دیں. انہوں نے خیر وہ توڑا بھر دیا. جی میاں صاحب. تو میاں صاحب فرمانے لگے کہ جس خاتون نے کہا تھا کہ میں بیوہ ہوں اور ہمارے پاس تو صرف یہی دانے ہیں, گنجائش نہیں, یہ سارے دانے ان کے گھر چھوڑ آئے. اب وہ 1 من ہے, وہ 1.5 من ہے, ٹھیک ہے نا, وہ جتنے بھی ہیں. تو وہ آگے سے کہنے لگا کہ میاں صاحب ہم یہاں سے دانے لینے آئے ہیں, ہم یہاں دانے برتانے یا تقسیم کرنے یا بانٹنے نہیں آئے, ہم نے تو مدرسے کے لیے لینے. میاں صاحب نے اس سے بڑی محبت اور پیار سے فرمایا, میرے بھائی جب ہم آئے تھے تو ہم ضرورت مند تھے, اب وہ خاتون ضرورت مند ہے, ہمارے پاس کافی جمع ہو گئے اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. واہ واہ واہ, یہ ہے یعنی اللہ کی بات ماشاءاللہ. طور صاحب, یعنی ذکر ہو رہا ہے کہ مولانا کے بعض جملوں نے لوگوں کی زندگیاں بدل دیں اور بہت سے لوگ یعنی راہ راست پر آ گئے اور بڑی تاثیر تھی. اچھا, ان کی ایک دعا کا آپ نے تذکرہ کیا ہے, وہ دعا کی گئی کسی بچے کے لیے, آج وہ ماشاءاللہ UK میں بہت بڑے اسکالر ہیں, یہ واقعہ بھی ہمیں بتا دیجیے. اللہ اکبر. اچھا, یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ محترم محمد اسحاق بھٹی, اللہ کریم کروڑوں ان کی قبر پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. اچھا, انہوں نے بہت سارے مشائخ پہ اور بہت سارے محدثین پہ اور بہت سارے شیوخ پہ انہوں نے لکھا ہے. ایون کہ انہوں نے حافظ بنیامین طور صاحب پہ بھی لکھا ہے, صوفی محمد عبداللہ صاحب پہ بھی لکھا ہے, شیخ عبداللہ امجد چھتوی صاحب پہ, یعنی وہ جو علاقہ ہے فیصل آباد کا, کوئی ایسا اسکالر نہیں ہے جو قابل ذکر ہو اور ان کی کتاب میں اس کا تذکرہ نہ. لیکن معاملہ یہ ہے کہ حضرت میاں محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ پہ باقاعدہ انہوں نے نہیں لکھا, نہ جانے ایسا کیوں ہوا ہے, حالانکہ ان کی شاید ہی کوئی ایسی بک ہو جس کے اندر میاں صاحب کا تذکرہ نہ ہو, 2 لائنوں میں, 4 لائنوں میں, آدھے صفحے پہ, پورے صفحے پہ. آپ کے لیے جگہ خالی تھی تاکہ آپ کچھ کر سکیں, شاید یہ ایسا ہی کہہ سکتے ہیں.
تو اس لیے میں نے الحمدللہ نا بہت ساری، بلکہ ایک بات کہ کتاب کے آخر پہ آپ دیکھیں تو اس کے اندر 56 مصادر و مراجع ہیں، یعنی بہت ساری یعنی بک آپ سے نے اتنا پڑھا بھی اور اتنے سفر بھی کیے، جہاں پتہ چلا کوئی واقعہ ہے اصل بندے کے پاس پہنچے اور پھر سن کے لکھا. جی میں دور دراز بھی گیا ہوں بڑی الحمدللہ، محنت ہے آپ کی، بستیوں میں، بہت عظیم شہروں میں. شخصیت کریے. جی 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 تو وہ جو واقعہ ہم بیان کر رہے جی وہ جو واقعہ ہم بیان کر رہے ہیں وہ ہیں، ان کا نام ہے حافظ عبدالاعلی درانی، انگلینڈ میں ہوتے ہیں. ٹھیک. تو انہوں نے یہ واقعہ مجھے خود بیان کیا. واقعہ یہ ہے کہ میاں محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں عید الفطر کا خطبہ دینے تشریف لائے. ٹھیک. کہ میرے والد صاحب مجھے بھی ساتھ لے کر چلے گئے اور میں بہت چھوٹا تھا. میرے والد صاحب نے مجھے اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا اور وہاں پہنچ گئے. تو اس کے بعد جب عید کا خطبہ اور عید کی نماز سے میاں صاحب فارغ ہوئے دعا سے، تو لوگوں کا ظاہر ہے کہ ایک ہجوم یا جمع غفیر تھا، یا عقیدت رکھنے والے، محبت رکھنے والے، تو وہ میاں صاحب کے چاروں طرف میں بیٹھ گئے. تو میرے والد صاحب بھی میاں صاحب کے سامنے آ کے بیٹھ گئے اور سلام دعا ہوئی. اور سلام دعا کرنے کے بعد میاں صاحب نے، میرے والد گرامی نے مجھے میاں صاحب کی گود میں بٹھا دیا. واہ ماشاءاللہ. گود میں بٹھانے کے بعد میاں صاحب کی طرف دیکھا اور گزارش کی اور عرض کی کہ میاں صاحب یہ میرا بیٹا ہے، تو اس کے لیے آپ دعا کر دیں، اس کے لیے دعا کر دیں، اللہ اس کو نیک بنا دے، اس کو صالح بنا دے، اس سے اللہ دین کا کام لے لے. ٹھیک ہے نا. اب یقین جانیے درانی صاحب بتاتے ہیں کہ میرے والد نے، وہ بھی بڑے اللہ والے تھے، بتاتے ہیں کہ اتنی طویل دعا کی میاں صاحب نے، اتنی عجز و انکساری کے ساتھ دعا کی کہ میرے والد صاحب مجھے خود بعد میں بتایا کرتے تھے کہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میری دعا میرے اللہ نے قبول کر لی ہے. سبحان اللہ. تو آج ماشاءاللہ تو آج وہ دیکھ لیں، پھر جامعہ سلفیہ میں وہ پڑھے مولانا محمد صدیق کرپالوی رحمۃ اللہ علیہ سے، سید ابو بکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور پھر وہ مدینہ یونیورسٹی میں 5 سال پڑھے، وہاں سے ان کی فراغت ہوئی، اور وہ آج ماشاءاللہ لندن میں اشاعت دین کا کام کر رہے ہیں، اور بہت اچھے وہ ادیب بھی ہیں، بہت اچھے وہ خطیب بھی ہیں، بڑے نامور وہ اسکالر بھی ہیں. تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے یہ واقعہ ہمارے ملک کے بہت بڑے اسکالر اور نامور عالم دین ڈاکٹر اسرار احمد کو میں نے بتایا. تو ڈاکٹر اسرار احمد مجھے فرمانے لگے کہ اچھا آپ تو پھر اس قرآن کریم کی آیت کے مصداق ہوئے جو اللہ قرآن کریم میں فرمانے ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. تو کہتے آپ تو پھر اس کی توجیہ کر دی. جی آپ تو پھر اس آیت کے مصداق ٹھہرے. تو کہتے ہیں کہ یہ بات سن کر مجھے بھی بڑی خوشی ہوئی. اور ایسے وہ کہنے لگے کہ ایک دفعہ میں نے شیخ حذیفی جو کہ مسجد نبوی کے امام ہیں اور خوبصورت تلاوت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور ان سے میرا کہتے ہیں بڑا یارانہ اور بڑی بے تکلفی بھی تھی. ان سے ایک دفعہ میں نے ساری میاں صاحب کے واقعات اور باتیں ذکر کی، اور یہ والا میرا اپنا واقعہ یہ بھی میں نے ذکر کیا. تو کہتے کہ یقین مانیے وہ میاں صاحب سے اس قدر متاثر ہوئے، اس قدر، اور جو انہوں نے میاں صاحب کو دعائیں دینا شروع کی. اور یوسف سراج صاحب ایسے ہی جو آپ نے ماشاءاللہ پہلے شروع میں فرما دیا کہ میاں صاحب ماشاءاللہ جیسے عجم میں بڑے مقبول تھے، ایسے ہی عرب کے اندر بھی ان کو ماشاءاللہ بڑی ایک عزت کے اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. کچھ عرصہ قبل ہے جب میں یہ کتاب ابھی لکھ رہا تھا، تو کلیہ دارالقرآن فیصل آباد کے جو ناظم ہیں اور ہمارے بڑے ہی پیارے بھائی انس مدنی صاحب، خود بھی مدینہ یونیورسٹی سعودی عرب سے فارغ التحصیل ہیں، انہوں نے ایک دفعہ مجھے کال کی. ہم دونوں کو جی ایک ساتھ حج کرنے کی سعادت حاصل ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست. تو وہ راوی ہیں جی، وہ راوی ہیں اس واقعے کے، انس مدنی صاحب. وہ مجھے کال کر کے کہہ رہے تھے جی کہ سعودی عرب میں ایک شخص ہیں مدینہ منورہ میں، اور وہ مجھے کال کر کے کہہ رہے ہیں کہ جی میاں محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر سوانح عمری ان کی کوئی ہے یا اس پہ کوئی لٹریچر ہے تو وہ مجھے چاہیے اور میں اسے پڑھنا چاہتا ہوں. اب یہ بات سن کر میں بڑا ہکا بکا رہ گیا کہ کہاں سعودی عرب، مدینہ منورہ، کہاں 427 جوگ دادو، اور پڑھنے والا عرب، اور جس پہ بک لکھی جا رہی ہے وہ ایک اجمی شخص. لیکن سچی بات یہ ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، جیسا کہ میں نے شروع میں ہی عرض کیا تھا کہ اللہ رب العالمین ان کی محبتیں اور ان کے جو تذکروں کے ساتھ ایک والہانہ عقیدت ہوتی لوگوں کو، اللہ لوگوں کے دلوں میں وہ بھر دیتے ہیں. بالکل بالکل، کوئی شک نہیں جی. طور صاحب پتہ ہی نہیں چلا وقت کیسے گزر گیا، اور یہ چند ایک باتیں ہم نے ذکر کی ہیں. اللہ کے اس ولی کی اللہ تعالیٰ ان کی قبر منور فرمائے، ان کے مرکز کو نور سے بھر دے، اور ان کا جتنے شاگرد ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان جیسا کرے اور ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. میں تو ناظرین سے یہی کہوں گا کہ یہ وہ کتاب ہے جس کو عرب بھی ڈھونڈ رہے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ ہماری شخصیت ہے. طور صاحب نے یہ کتاب لکھ دی ہے، آپ بھی اسے ضرور پڑھیے. سبق آج کی یہ ساری گفتگو کا اور اس کتاب کا یہ ہے،
من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جائے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے، پھر اس کی کرامات ہوتی ہیں، پھر اس کے شاگرد ہوتے ہیں، پھر اس کی بات میں تاثیر ہوتی ہے، پھر عجم ہی نہیں عرب والے بھی اس کے تذکار اور تذکرے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ وہ جیسے شاعر نے کہا کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی، یہ شناسائی جب اللہ سے ہو جائے تو پھر انسان بہت بے پناہ ہو جاتا ہے، اور پوری کائنات، جیسے طور صاحب نے شروع میں فرمایا تھا نا کہ پھر دلوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ محبت شاگردوں کے دلوں میں، ناظرین کے دلوں میں، کتاب پڑھنے والوں کے دلوں میں، اور یہ محبت پیدا ہوئی طور صاحب کے دل میں، تو انہوں نے ایک بے پناہ سفر کیے، بہت سی کتابیں پڑھی، 56 کتابیں انہوں نے ان کی یعنی کو کہنا چاہیے پھرول دیا انہیں، اور پھر یہ کتاب لکھی۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو بھی قبولیت عطا فرمائے۔ فی الوقت اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ کے لیے بھی دعا، والدہ مرحومہ جن کے ماشاءاللہ ساری کوشش کا، جی بالکل، اللہ تعالیٰ والدہ اور والد صاحب یعنی وہ حیات ہیں، ان کی زندگی میں برکت فرمائے، والدہ صاحبہ کی قبر منور فرمائے، اور ان کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ بہرحال بہت بڑا کام کیا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔